بات کریں گے ہم ذرا ہاتھوں کی لکیروں کی، اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انسانی شخصیت کے بارے میں قیاس آرائی کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اور انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن انسانی ہاتھ کسی بھی انسان کی شخصیت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، اور پامسٹ جو ہیں ہاتھوں کی لکیروں سے کسی بھی شخص کی شخصیت کی گہرائی میں اتر کر اس کے جو ہے راز افشاں کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہاتھوں کی ہتھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کی جو بناوٹ ہے اور ساخت انسان کی شخصیت کے بارے میں جاننے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اسی چیز کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق ملک صاحب، جو کہ ایک پامسٹ ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ۔ ویری گڈ مارننگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، A1۔ آپ بتائیے کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ صادق صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ پامسٹری ہوتی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں، اس کی ایجاد بتائیں، یہ کیسے انیشیٹ ہوا، اس کی ایجاد کیسے ہوئی، یہ جو ایک سکل ہے یہ اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کا علم صدیوں پرانا ہے، اور اس کے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، اس کے سارے لاز جناب کیرو، جسے پامسٹری کا امام کہتے ہیں، انہوں نے بنایا ہے اور اس پر ایک کتاب لکھی۔ یہ 300 سال سے ہم کیرو کے فالوور ہیں، اور انہی کے بنائے ہوئے اصولوں کو دیکھ کر سامنے والی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ عرصہ ہوا، بہت سارے ایسے سوال تھے جن کی سمجھ نہیں آتی تھی اور جواب دینا مشکل تھا، تو پھر رات دن کی محنت سے عرصہ دراز سے یہ میں کام کر رہا تھا کہ اس کے کوئی نئے لاز بنائے جائیں، تو پھر نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنائے، جس میں 7 قسم کے ہاتھ جو زمانہ قدیم میں 7 قبائل کے پڑھے جاتے تھے، اس کی جگہ 7 نئے ہاتھ، چونکہ اب میں 3 نسلوں کا پامسٹ ہوں، اور ہاتھ دیکھنے کے بعد ملک اور بیرون ملک جانے کے بعد جو پتہ چلا کہ اب لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق جانا جاتا ہے، ذات پات کا سلسلہ خدا حافظ ہوا۔ تو ہاتھوں کی نئی ساخت بنائی، جس میں 7 قسم کے ہاتھ بنائے: لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور سٹار لائف۔ پھر اس کے بعد زمانہ قدیم میں صرف اور صرف 11 علامات جن پر کام ہوا، اسی کو مد نظر رکھ کر سامنے والی شخصیت کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کیا ہیں۔ اب میں نے پھر اس کے بعد 32 راجا یوگ تلاش کیے، ایک بھی کسی ہاتھ پر راجا یوگ پایا جاتا ہو تو وہ اپنے شعبے کا امام بنتا ہے۔ مثال کے طور پر پولیس افسر کے ایک ہی بیچ کے جو لوگ آئے ہیں، کسی کے ہاتھ پر جس کے راجا یوگ پایا جاتا ہے وہ آئی جی بنتا ہے، باقی سارے ایڈیشنل آئی جی بنیں گے۔ سر یہ راجا یوگ جو ہے اس کی کیا پہچان ہے ہاتھ پہ؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میرے اپنا جو ہینڈ پرنٹ بک لگی ہوئی ہے، نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، میرے پیج پر، اور اس کے والیوم بھی مارکیٹ میں ہیں، تو ان میں دیکھیں گے تو میں نے ہاتھوں کے اوپر نشان لگا کر ایک ایک راجا یوگ کی نشاندہی کی ہے کہ اس کی حید کس طرح کی ہوتی ہے اور شکل و صورت کس طرح سے ہے۔ جس طرح سے میں ایک آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں، سرفراز احمد بگٹی جو آج کل ہمارے وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، آپ ان کے دیکھیے گا، ان کے ہاتھ پر 5 ابھار ہیں۔ اچھا صادق صاحب یہ بتائیں، یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں رومرز ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو رائٹ ہینڈ ہے یہ عورت کا ہوتا ہے کیونکہ جوڑوں میں بنے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ اچھا، نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں ہر ایک چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا،
صرف اور صرف رائٹ ہینڈ دیکھیں گے، عورت ہو یا مرد۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کا جو پامیس تھا نا، وہ کسی بھی شخص کا ماضی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے پڑھتا تھا۔ تو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں رائٹ ہینڈ سے ماضی کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ کار بیان کر دیا گیا۔ اب عورت کا ہاتھ ہو یا مرد کا، دونوں میں کوئی تفریق نہیں، رائٹ ہینڈ سے آپ مطلب دونوں ہاتھ میرے ہیں، لیفٹ ہو رائٹ ہو دونوں میرے ہیں، آپ کے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے۔ میرے ہاتھ میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہے کہ آپ کے ہاتھ پر آپ کو کس قسم کی عورت ملی وہ نشانیاں تو ہیں، لیکن عورت کے ہاتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، آل رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تھوڑا سا بتائیے، ہمارے پاس جو ہیں ہینڈ پرنٹس موجود ہیں سرفراز بگٹی صاحب کا، اس پہ اس وقت وہ اسکرین پہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کا، تاکہ یہ اس وقت اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہینڈ پرنٹ ہے۔ اب آپ کے پاس بھی ہے صادق صاحب، ان کے بارے میں بتائیں، اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ اچھا، سرفراز احمد بگٹی صاحب کے ہاتھ پر جو 32 راجا یوگ ہیں، ان میں ایک راجا یوگ ہوتا ہے جسے پنج یوگ کہتے ہیں۔ اس میں ماؤنٹ آف مشتری جو پہلی انگلی کے نیچے، ماؤنٹ آف سیٹن جو دوسری انگلی کے نیچے، ماؤنٹ آف اپالو جو تیسری انگلی کے نیچے، ماؤنٹ آف مرکری جو چوتھی انگلی کے نیچے، چاروں کے چاروں پر گوشت ہیں، اور اس کے بعد ماؤنٹ آف وینس۔ 5 جب یہ ابھار موجود ہوں تو اسے پنج یوگ کہتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی حکمران ہیں اکثریت میں ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں کے حکمرانوں کے ہاتھ پر 6 ابھار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر 6 ابھاروں والا یوگ ہوتا ہے جسے ایک یوگ مانا جاتا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں، انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح سے نہیں دیکھنا، کیونکہ وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں جس پر ان کی توجہ ہے، اور یہ اپنے ووٹر کو انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پالیٹکس کرنا جانتے ہیں۔ اور جس کے ہاتھ پر غیر ترقی یافتہ ملکوں میں 6 ابھار ہوں، وہ چلتا تو ہے لیکن اس کے لیے اپنے لیے مسائل اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ ووٹر جو ہے وہ بہت مشکل سے اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جبکہ تھرڈ ورلڈ میں ایسی بات ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں ایسی بات نہیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کے ہاتھ میں کتنے یہ بل ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ ول نہیں، راجا یوگ۔ راجا یوگ کتنے راجا یوگ ہیں؟ 5 ابھار۔ اوکے، 5 ابھار سے ایک راجا یوگ بنتا ہے۔ اور سرفراز احمد بگٹی صاحب میرے بڑے بہت پرانے ملنے والے ہیں۔ جب میں پہلی مرتبہ ملا تو اس وقت یہ سینٹ میں تھے، تو میں نے گزارش پیش کی کہ آپ کو یہ جو راجا یوگ پایا جاتا ہے، راجا یوگ والوں کو اقتدار میں آتے دیکھا ہے۔ میری آج تک جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور نیو لاز بنائے ہیں، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ جس کے ہاتھ پر پنج یوگ ہو اور وہ اقتدار میں نہ آئے۔ یہ اچھا، اور بتائیں ان کے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں، اور بتائیں ان کا فیوچر پریڈکٹ کریں۔ ان کی ہاتھ پہ پرنٹ دیکھ رہے ہیں، اس پہ شادی کی لکیریں کتنی ہیں؟ ہاتھ کا پرنٹ دیکھ رہا ہوں۔ سرفراز بگٹی کے بارے میں ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بہت تگڑی ہے۔ جب مقدر کی لکیر بہت تگڑی ہے اور یہ تقریباً عمر کے کافی اوپر والے حصے تک جاتی ہے، تو ان کو یک بعد دیگرے مسلسل اقتدار میں آتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ اوکے جی، ٹھیک ہے، اقتدار ان کا فیوچر ہے، اقتدار میں آنا دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اب اس کی میں تھوڑی سی علمی توجہ پیش کر دوں۔ جب ہاتھ پر راجا یوگ ہو تو جہاں سن لائن اور لک لائن کمبینیشن بنائیں تو صاحب 10 جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کے ہاتھ پر ایک سے زائد بار دونوں لکیریں جو ہیں کمبینیشن بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صادق صاحب، ایک سے زائد بار جو ہے اقتدار میں آئیں گے۔ صادق صاحب، ایک اور جو ہے ہمارے پاس ہینڈ پرنٹ موجود ہے،
اور وہ ہے چیئرمین پاکستان 3 کے انصاف خان صاحب کا، اور وہ بھی جو ہے اسکرین پہ پلے کریں. یہ جو ہے جی چیئرمین پاکستان 3 کے انصاف خان صاحب کا ہینڈ پرنٹ ہے. اس کے بارے میں بتائیں سر، ان کا کیا فیوچر ہے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب آپ عمران خان صاحب کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر 6 ابھار ہیں. ان کا طرز حکمرانی جو تھا وہ ترقی یافتہ ملکوں والا تھا، جس کی بنیاد پر یہ یہاں وہ سیاست جو سیاستدان تھرڈ ورلڈ میں کرتے ہیں مکمل طور پر سیاست نہیں کر پائے. کیوں؟ 6 ابھاروں کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس اور گرڈ آف وینس پائی جاتی ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس ہینڈ پرنٹ پر. تو یہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں، سیاستدان نہیں. اور کسی بھی شخص کے جس کو ہم جب سیلیبریٹی کہتے ہیں تو وہ پالیٹکس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نہ پالیٹکس کرنا آتی تھی، نہ پالیٹکس کر سکتے ہیں، اور نہ آگے چل کر مستقبل میں ان سے پالیٹکس ہو سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیلیبریٹی ہیں، سیاستدان نہیں. ٹھیک ہے، جو بات ہے ٹھیک ہے جی. اچھا، ہمارے پاس ایک اور ہاتھ بھی ہے، ہاتھ کا پرنٹ جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کا. آپ کے پاس بھی ہے سر، اس کو ایکسپلین کریں سر، ان کا فیوچر پریڈکٹ کریں، اور ان کے جو ہاتھ ہے اس پہ کتنے ابھار ہیں؟ اچھا، ان کے ہاتھ پر بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ کوئی راجا یوگ نہیں ہے. اچھا. ان کے ہاتھ پر انگوٹھا بہت طاقتور اور ابھار تھوڑے تھوڑے سارے پرگوشت ہیں، اور لکیریں بہت زیادہ طاقتور ہیں. اور لکیریں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پر سن لائن اور سائن آف اپالو کا کمبینیشن بہت کمال کا بنتا ہے. میری جب ان کی 3-3.5 سال پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کو، میرے ہینڈ پرنٹ جو ہیں میری بک میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو گزارش پیش کی گئی کہ یہاں آ کر کوئی آپ کا سلسلہ بنے گا. اچھا، ان کے آپ ہینڈ پرنٹ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا کہ تیسری انگلی کے نیچے ایک بڑی شاندار اور روشن لکیر ہے جسے سائن آف اپالو نہیں، لائن آف اپالو کہتے ہیں. سائن آف اپالو چھوٹا سا جو کے دانے کی طرح ہوتا ہے. یہ جو لائن آف اپالو ہے یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے جہاں ہاتھ پر پائی جاتی ہے وہاں شہرت و مقبولیت بھی بہت زبردست طریقے سے ملتی ہے. اچھا. انہیں پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا. جیسے ہی ایج آف 51 پلس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں یکدم ان کو شہرت ملتی ہے، اور پوری دنیا میں انوار الحق کاکڑ کون ہیں کے اعتبار سے صفحہ اول پر چھپتے ہیں اور سوشل میڈیا میں پکار پڑ جاتی ہے، اور عبوری پرائم منسٹر نامزد ہوتے ہیں اور پاکستان کے باغ ڈور حکمرانی کی سنبھالتے ہیں. اب اس لائن کی یہ خوبی ہے کہ جس ہاتھ پر ہو اس میں بے تحاشا شہرت و عزت، مقام اور اقتدار پانے کی تمنا پائی جاتی ہے. اچھا. اگر وہ اس کے ساتھ مقدر کی لکیر کمبینیشن بنا لے تو پھر ان کو اقتدار بھی مل جاتا ہے. اب آتے ہیں دوسری انگلی کے نیچے. دوسری انگلی کے نیچے ذرا غور سے دیکھیے گا، مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے. جب آپ انگلیوں کے نیچے آتے ہیں تو ایک بڑی لکیر ہے جسے ہارٹ لائن کہتے ہیں. یہ دل کی لکیر کے اوپر تھوڑا سا دوسری انگلی کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مقدر کی لکیر جو ہے وہ ہلکا سا ٹرن کر کے پہلی انگلی کی طرف آتی ہے. تو میں نے اس پر نشان لگایا ہے، یہ ہے 2023. 2023 میں انہیں اقتدار ملا، اور یہ بڑی دیر سے ان کے ہینڈ پرنٹ جو ہیں 2023 والے پڑے ہوئے تھے اس پر اپنی کتاب میں. 2023 میں انہیں جو اقتدار ملتا ہے as it is slow and steady wins the race، 2023 میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. واللہ علم بالصواب. اچھا صادق صاحب، یہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں ایک سوال ذہن میں آیا میرے، پھر آگے چلتے ہیں. یہ ٹائم بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کون سے سن میں یہ بتا رہا ہوں، میں ٹائم فریم ہی بتا رہا ہوں. اوکے. یہ 2023 سے لے کر
2024 تک ان کی مقدر کی لکیر ٹرن کر کے رائٹ جب ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف آتی ہے تو آگے چل کر ایک بڑا زبردست قسم کا آخر میں دو شاخہ بناتی ہے، جہاں آخر میں دو شاخہ بناتی ہے اور اس طرح سے منہ کھول کے بنتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور یہ دو شاخہ جو ہے یہ 2024 کے آغاز کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب 2023 میں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس اقتدار میں رہیں گے، اور 2024 کا جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہاں زبردست قسم کا دو شاخہ شروع ہو جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 9 مہینے اور سے ان بٹوین ایک ماہ اوپر نیچے لگا لیں چلتا ہے۔ اچھا صادق صاحب، یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا تو ہو گیا، ایک اور ہاتھ جو ہے اس کا اس وقت جو ہے جاننا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہاتھ اس وقت لندن میں موجود ہے، نواز شریف صاحب کا، تو ان کے بارے میں بتائیے کہ جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ لکیر ہے جو 21 اکتوبر کو پاکستان میں لینڈ کرتی ہو۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میاں صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ اچھا، جب ڈبل راجہ یوگ پایا جائے تو جس جگہ پر وہی سن لائن اور لک لائن کمبینیشن بناتے ہیں تو وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ جب اقتدار کی بات کرتے ہیں تو میاں صاحب اتنے بھولے نہیں کہ 21 اکتوبر کہہ دیا ہے تو وہ اپنے انا کا مسئلہ بنا کر سیلیبریٹیز کی طرح کہہ دیں گے کہ نہیں، وہ منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، اگر 21 کو یہاں پھول ان پر نچھاور کیے جانے والا ماحول بنے گا تو آ جائیں گے، نہیں تو راوی لکھتا ہے پھر آگے چلیں گے۔ ان کے ہاتھ پہ فی الحال وہ لکیر نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ پر پولیٹیشین کی لکیر ہے، پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب سیاست دان کے دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس ہم معاشرے میں اب رہ رہے ہیں یہ غیر لسانی اور غیر قبائلی ہے، لیکن غیر مذہبی نہیں، جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں۔ یہاں اب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی، تو یہاں سے وہاں اور وہاں سے ہیاں کا سفر جو ہے نا یہ معمولی سی بات رہ گئے۔ اور جب ہم راجہ یوگ والے ابھاروں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر سفر کوئی بڑی اہمیت کی حامل نہیں ہوتے۔ اب جب 21 اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ضدی طبیعت کا ہے کہ میں نے یہی کر کے رہنا ہے تو وہ پولیٹیشین نہیں ہوتا۔ تو میاں صاحب پولیٹیشین ہیں، اگر 21 تاریخ کو معاملات دوسری سے ارد گرد کا ماحول اور آتے ہی ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی تو آ جائیں گے، نہیں تو اگلی ڈیٹ پہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ سیاست دان ہے۔ جو سیاست دان نہیں ہوتا وہ ایسے نہیں کرتا۔ اچھا صادق صاحب، ایک اور ہاتھ کے بارے میں بھی بتائیں، کیا ان کے ہاتھ میں پرائم منسٹر بننے کی لکیر ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ ہے کہ 2010 میں ان کے اپنے والد محترم جناب واصف علی زرداری، جنہیں کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے بیپاری، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات بتاؤ، دام ہم دیں گے۔ ان کے بارے میں 2010 میں ان کے عروج کے زمانے میں کہا تھا کہ جناب محترم واصف علی زرداری صاحب، اب آپ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 لائن پر مشتمل پیش گوئیاں 2010 سے ان کے ہاتھ کے حوالے سے میرے چل رہی ہیں، جس میں آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لگتا ہے وہ جو چاہیں گی شاید نہیں ہوگا، لیکن جب ہم بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتے ہیں تو چونکہ میرے پاس بلاول زرداری بھٹو کے ریئل ہینڈ پرنٹ نہیں ہے، جس کی بنیاد پر کچھ نہیں کہوں گا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، لاسٹلی سر ہمارے پاس جو ہے نا 20 سیکنڈ سے یہ بتائیں، ہاتھ کی لکیر میں شادی کی لکیر کدھر ہوتی ہے اور وہ کہاں پہ دیکھ سکتے کہ کتنی شادیاں ہیں؟ اچھا، شادیاں کتنی کا تعلق جو ہے یہ مسلمانوں میں ہے۔ میں بحیثیت پامسٹ ان تمام اقوام عالم اور مذاہب کے پیروکاروں کے ہاتھ دیکھتا ہوں جہاں صرف ایک ہی شادی کی جا سکتی ہے۔ تو شادیاں نہیں، کسی بھی شخص میں کتنی جنسی طلب پائی جاتی ہے اور کس حد تک پائی جاتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے۔ چلے صادق صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ صادق ملک صاحب پام کروڑوں نے جو ہے ہمیں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتایا اور مختلف جو ہے شخصیات کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بھی بتایا ہے۔